السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، خوش آمدید کاروان اردو ادب یوٹیوب چینل میں۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے فیض احمد فیض کی نظم صبح آزادی کی تشریح۔ اپنے بند کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ میں اپنے فیڈ بیک کا بھی اظہار ضرور کیجیے۔ ہمارا پہلا بند ہے، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ فیض احمد فیض کی یہ نظم ان حالات اور واقعات کو بیان کرتی ہیں جو تقسیم ہند کے بعد ابتدائی طور پر دیکھنے کو ملے تھے، جن کو مسلمانوں کو فیس کرنا پڑا تھا۔ تو فیض احمد فیض کی یہ نظم ان کے مجموعہ کلام دست صبا سے لی گئی ہے، قریباً 12 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس نظم میں فیض احمد فیض نے ان واقعات، ان حالات کو بہت کھل کے بیان کیا ہے جو کہ تقسیم ہند کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد جب ایک ملک الگ ہو گیا، اس کے بعد مسلمانوں کو فیس کرنے کو ملے۔ تو ان اشعار میں شاعر صبح سے مراد وہ ملک لے رہے ہیں کہ جس کی امید لے کر کئی لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، مگر فیض تقسیم کے بعد کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ وہ ملک تو نہیں ہے جس کی ہم سب نے توقع کی تھی، جس کی امید لے کر ہم نے ہجرت کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کیا تھا، یہ وہ شہر تو نہیں ہے۔ ہمیں تو لگا تھا کہ ہمیں جن مشکل حالات اور واقعات کو یہاں پر فیس کرنا پڑتا ہے، انہی مشکل حالات اور واقعات کو آگے جا کر فیس کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنا گھر بار بھی چھوڑا ایک نئے ملک کی خاطر، لیکن اس نئے ملک میں بھی آ کے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت بگاڑ مچا ہوا ہے۔ تو یہ وہ شہر تو نہیں ہے جس کی ہم نے جو تھی وہ خواب دیکھے تھے۔ ہر طرف جو ہے وہ خون ریزی کا سماں ہے، ایک بہت سے لوگوں نے اپنے بہت عزیز و اقارب جو تھے وہ کھو دیے تھے۔ تو اس بند میں شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ شہر تو نہیں ہے کہ جس کا انتظار ہم سب لوگوں نے کیا تھا۔ فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل، جواں لہو کی پر اسرار شاہراہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے، دیار حسن کی بے صبر خوابگاہوں سے پکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہے، بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، بہت قریب تھا حسینان نور کا دامن، سبک سبک تھی تمنا دبی دبی تھی تھکن۔ تو یہاں پر اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہمیں یہ امید تھی کہ آسمان پر تاروں کے پاس ہماری آخری منزل ہوگی، ہماری اس سست شب کا اب کہیں تو کنارہ موجود ہوگا، ہمارے دل کے غموں کا یہ پروانہ اب کہیں جا کر تو رک جائے گا، تھم جائے گا۔ اس وطن کے لیے کئی لوگوں نے قربانیاں پیش کی، کئی نوجوانوں نے اس کے لیے اپنے خون کو بہا دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جب ہم ان راستوں پہ چلے تو اس وقت احساس ہوا کہ کتنے لوگوں نے ہمارے دامن پہ ہیں، کتنے لوگ اپنی ان قربانیوں کا حساب مانگ رہے ہیں۔ اس وطن کی بے صبر خوابگاہوں میں سے کئی لوگوں کے بدن اور بازو ہمیں پکارتے ہیں۔ یہ سب اگرچہ بہت عزیز تھے ہم نے مطلب کہ ہم نے ان عزیز لوگوں کو کھو دیا ہے کہ جن کے بغیر ہم زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، کہ یہ لوگ ہمیں بہت عزیز تھے۔ لیکن صبح کا چہرہ دیکھنے کی بھی لگن اور نور کا یہ دامن ان کے لیے بھی بہت قیمتی تھا۔ ان کے دل کی تمنا بہت تیز تھی اور اس تمنا کی تیز رفتاری کے سامنے ان کی تھکن کی رفتار بھی جو تھی وہ بھی دھیمی پڑ گئی تھی۔
سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراغ ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، بدل چکی ہے بہت اہل درد کا دستور، نشاط وصل حلال و عذاب ہجر حرام۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تاریکی اور نور کی علیحدگی بھی ہو چکی ہے، یعنی کہ جو ظلم و ستم کا جو ایک دورہ تھا، وہ اب نور نے اس پہ آ کے جب اپنی سورج نے اپنی کرنیں ڈالی ہیں تو وہ جو تھا وہ جھٹکنا شروع ہو گیا ہے، وہ علیحدگی ان میں ہو گئی ہے، الگ الگ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ قدموں نے اپنی منزل کو پا لیا ہے، یعنی کہ ایک الگ وطن کو پا لیا ہے، یعنی ان کا وصال بھی ممکن ہو چکا ہے۔ اس درد کو محسوس کرنے والوں کا قانون اب بدل چکا ہے، اس کی خوشی حلال کو پانے میں اور حرام سے جدائی کے لیے عذاب ہے، کہ مطلب جو چیزیں ہمیں درد اور تکلیف دیتی تھیں اب ان چیزوں سے جو ہے ہمارا کنارہ ہو گیا ہے، اور اب ہمیں جو ہے اس وقت تک اس خوشی کو پانے میں جو تھی جدوجہد کی ہے اور حرام سے جدائی کا عذاب برداشت کرنا پڑا، کہ یعنی کہ ان چیزوں سے اب ہم بہت دور ہو گئے ہیں جو کہ ہمارے لیے اچھی نہیں تھی، ہمارے لیے حلال نہیں تھی۔ آگے ہے کسی جگر کی نظر کی امنگ دل کی جلن، کسی پہ چارہ ہجرا کا کچھ اثر ہی نہیں، کہاں سے آئی نگار صبا کدھر کو گئی، ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی آئی ہی نہیں، نجات دیدہ و دل کی گڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ اس بند میں شاعر توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے دل کی آگ، آنکھوں کی امید اور دل کی جلن، کسی چیز پہ بھی جدائی کے علاج کا کوئی اثر نہیں ہے۔ صبح کی تصویر کہاں سے آئی اور کدھر کو گئی، اس بات کی راستے کے چراغ کو بھی خبر نہیں ہے، ابھی رات میں بھاری پن باقی ہے، اور جو ہے بھاری پن باقی ہے، اور جو تھکن تھی اس کو بھی کم نہیں کی ہے، اور ابھی بھی جو ہے کہ منزل کدھر سے آئی تھی اور کدھر چلے گئی، یعنی کہ ابھی بھی ہم نے اپنے ملک کو آزاد کروانے کے بعد بھی بہت سارا جو ہے وہ ابھی بھی سفر طے کرنا ہے، ابھی بھی ہم نے جو ہے اس آزادی کو پانے میں بہت بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی بھی ہم نے کرنی ہیں۔ اور آزادی ملی ہے لیکن بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد فیض نے دوسری جنگ عظیم اور آزادی سے پہلے کا ماحول اور آزادی کے بعد کے اثرات سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صبح آزادی ان کی ایسی ہی نظم میں سے ہے کہ وہ صبح نہیں ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، غم نے نئی شکل اختیار کر لی ہے، لیکن یہ بھی غم نہیں رہے گا، کہیں نہ کہیں ضرور منزل ملے گی، سکون دل کی صبح ضرور آئے گی۔ تو کیونکہ شاعر بہت حساس ہوتا ہے، اس کے جذبات اور احساسات پر جب کوئی ایسے حالات اور واقعات اپنی ضرب لگاتے ہیں تو وہ انہیں جیسے ان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے وہ ویسے ہی ان کو قلم بند کرتے ہیں۔